أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عبادت وہ مقصد ہے جس کے لیے قرآن کریم کے بیان کے مطابق سب جن و انس کو پیدا کیا گیا. عبادت کے متعلق عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق محض حقوق اللہ سے ہے، اور بعض کھوکھلی نظر سے دیکھنے والوں نے، سطحی نظر سے دیکھنے والوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اپنی خاطر، اپنے سامنے جھکانے کے لیے بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی گویا ان کے نزدیک خود غرضی ہے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ عبادت کے مفہوم کو اگر حقوق اللہ کے طور پر بھی دیکھا جائے تب بھی تمام تر فائدہ ان بندوں کا ہے جو عبادت کرتے ہیں. لیکن محض حقوق اللہ نہیں ہے عبادت. عبادت میں حقوق العباد بھی شامل ہیں. چنانچہ وہ نماز جو ہمیں عبادت کے طور پر سکھائی گئی وہ ایک سنگم ہے حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا. اس میں اللہ کے حقوق بھی سکھائے گئے ہیں اور بندے کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو فحشاء اور منکر سے باز رکھنے کا پہلو ہے نماز کا، یہ تو خالصتاً بندوں کے حقوق ہیں جو نماز سکھاتی ہے. جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی پیروی کرے. عبد کہتے ہیں غلام کو جو آقا کے تابع ہو جائے، اس کا اپنا کچھ نہ رہے، سب کچھ اس کے مالک کا ہو اور وہ اس کی پیچھے پیچھے چلے. تو یہ جو مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اس کی صفات کو اختیار کرو، یہی دراصل عبادت کا مقصود ہے. کلیتاً اپنے رب کے پیچھے چلنا اور ایک اعلیٰ ذات کی نقالی کرنا ان معنوں میں کہ اس کی صفات رفتہ رفتہ اپنے وجود پر رنگ پکڑنے لگیں، یہ ہے عبادت کا مفہوم.
جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اعلیٰ نمونے کے پیچھے چلا جائے تو چلنے والے کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ اس نمونے کا جس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ماڈل پیش کیے جاتے ہیں دنیا کے سامنے، اس ماڈل کے مطابق بننے کی کوشش کرو، اس سے ماڈل کو کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس کو ہوتا ہے جو اس ماڈل کے پیچھے چل کر اپنی تزئین کرتا ہے، اپنی بدیاں دور کرتا ہے، اپنے اندر نیا حسن پیدا کرتا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس ذکر کو اپنے اعمال میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ جب اس کو رحمان کہو تو خود رحمانیت کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرو، جب اس کو رحیم کہو تو خود رحیم بننے کی کوشش کرو، جب اس کو قادر کہو تو اپنی قدرتیں بڑھانے کی طرف توجہ دو۔ وہ صلاحیتیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان صلاحیتوں کو اور چمکاؤ۔ غرضی کے صفات باری تعالیٰ کا مضمون جتنا انسان پر روشن ہوتا چلا جائے اتنا ہی زیادہ وہ عبادت کے اہل بنتا چلا جاتا ہے اور عبادت کے مقصد کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ تصور کہ خدا نے اپنی غرض کی خاطر بنی نوع انسان کو، ان کے بڑوں اور چھوٹوں کو اپنے سامنے جھکا دیا، محض ایک لغو تصور ہے۔ ایک دائمی ترقی کا پیغام ہے عبادت، ایک ایسی ترقی کا جس کا کوئی منتہا نہیں، کیونکہ جس ذات کی پیروی کی تعلیم دی گئی اس ذات کا کوئی منتہا، اس ذات کی کوئی حد نہیں، نہ کمیت میں، نہ کیفیت میں، نہ وقت میں، نہ شش جہاد کے لحاظ سے اس کی کوئی بھی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک ایسی ذات جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کی پیروی کا اشارہ کرنا، اس کی پیروی کی تعلیم دینا، لامتناہی ترقیات کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو اس پہلو سے بھی عبادت بندے ہی کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور اس پہلو سے بھی کہ جب انسان اپنے رب کے رنگ اختیار کرتا ہے تو اس کے بندوں کے پر زیادہ مہربان ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے بندوں کے حقوق پہلے سے زیادہ بڑھ کر ادا کرنے لگتا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کامل اسوہ بنائے گئے وہ اسی طریق پر کامل اسوہ بنے کہ اپنے رب کی تمام صفات حسنہ کو، اور رب کی صفات حسنہ ہی ہوا کرتی ہیں، اپنی ذات میں اس کے ہر پہلو میں اس طرح سرایت کر دیا کہ گویا ایک خدا نما وجود بن گئے، ایک ایسا خدا نما وجود جس کا تصور بھی پہلے انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تب وہ بندوں کے لیے مہربان ہوئے، بالمومنین رؤوف الرحیم، اور ساری دنیا کے لیے رحمت بن گئے۔ چنانچہ بندے کو جب خدا کی صفات عطا ہو جائیں تو اس کے ہاتھ میں پھر اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیر پکڑا دیا کرتا ہے۔ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی نبی خدا کی مالک یوم الدین کی صفت میں ایسا شریک نہیں ہوا ان معنوں میں کہ خدا نے اس کو ملکیت عطا فرمائی ہو، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ نے کامل طور پر خدا کے ہو گئے، یہاں تک کہ خدا کی مخلوق کامل طور پر آپ کے سپرد کر دی گئی۔ ان معنوں میں آپ مالک یوم الدین بنائے گئے، اور اسی مضمون کو جب آگے چلا کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ شفاعت کرنے والا وجود یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں شفاعت کے لائق ٹھہرایا گیا۔ اس دنیا میں آپ مالک بننے کے اہل قرار دیے گئے، تب اس دنیا میں آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا، کیونکہ بغیر کسی استحقاق کے بخشش یہ ملکیت کے سوا ممکن نہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اپنے رب مالک کے قریب تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بس جتنا زیادہ کوئی عبادت کرتا چلا جائے، اگر وہ صحیح معنوں میں اور حقیقت میں عبادت کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اور جتنا عبادت سے غافل ہو اتنا غاصب ہوتا چلا جاتا ہے۔
उतना ही ज्यादा वो सोसाइटी के लिए दुख का मूजिब बनता चला जाता है। ये है इबादत का हकीकी मफहूम जो हमें कुरान करीम से मिलता है। इस पहलू से अगर गौर करें तो मालूम ये होता है कि इबादत तमाम नेकियों का सरचश्मा है, खा वो हकूकुल्लाह से ताल्लुक रखती हों, खा वो हकूकुल इबाद से ताल्लुक रखती हों, और तमाम बदियां इस सरचश्मे से बेताल्लुकी का नाम है। जितना इस सरचश्मे से मुंह मोड़ोगे और अलहदगी इख्तियार करोगे, उतना बदियां पैदा होती चली जाएंगी। ये खुलासा है इंसानी जिंदगी का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से इबादत करने वाले भी बदियों में मुब्तला नजर आते हैं। बहुत से इबादत करने वाले भी ऐसे दिखाई देते हैं कि जो बंदों के हक मारते हैं और बंदों पर जुल्म करते हैं और उनसे रहम और शफकत का सलूक करने की बजाय उनसे जुल्म और ताद्दी का सलूक करते हैं। तो ये कैसी इबादत है? इसने क्यों उनको वो सिफात अता नहीं की जो कुरान करीम दावा करता है कि इबादत करने वाले बंदों में पैदा हो जाया करती है? ऐसे लोगों के मुतल्लिक कुरान करीम इस मजमून को दूसरी जगह खोलकर बयान फरमाता है फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि हलाकत हो उन नमाज पढ़ने वालों के लिए। कैसी अजीब बात है, नमाजी की तारीफ सारे कुरान में मिलती है, नमाज की तारीफ मिलती है, लेकिन यहां पहुंचकर एक अजीब इनहिराफ होता है कुरान करीम के कलाम में। यानी रहमत कहने की बजाय, खुदा ताला की रहमतें और बेशुमार सलामतियां हो कहने की बजाय, कुरान करीम फरमाता है वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत हो नमाज पढ़ने वालों पर। कौन से नमाज पढ़ने वाले? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो नमाज के मफहूम से गाफिल होकर नमाज पढ़ते हैं, वो जो नमाज के हकूक अदा करने की बजाय नमाज को एक दिखावे का जरिया बना लेते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो नमाजें पढ़ते हैं, मस्जिदें आबाद होती हैं, वहां तस्वीरें भी उनकी खींची जाती हैं, वहां बड़े बड़े जुब्बा पोश पहुंचते हैं और इस तरह तकब्बुर से सोसाइटी में फिरते हैं कि गोया अब वो खुदा के वाली वारिस बन चुके हैं और उनके सिवा और कोई इज्जत के लायक ही नहीं रहा। महज नुमाइश, महज दिखावा और महज अपने नफ्स की बड़ाई उनका मकसद होता है। ऐसे नमाजियों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, फरमाता है उनके लिए हलाकत है, इसके सिवा उनके लिए कुछ नहीं। और साथ ही उनकी रियाकारी का सबूत ये पेश फरमाता है और उनके नमाज के बेहकीकत होने की दलील ये देता है। वो यमनऊन अल माऊन, ये ऐसे लोग होते हैं जो बनी नौ इंसान के हक अदा नहीं करते और छोटी छोटी बातों में भी खसासत का नमूना दिखाते हैं। गरीब उनके सामने भूखे मर रहे हों, उनको उसकी कोई परवाह नहीं होती। यहां तक कि हमसाया एक छोटी सी चीज मांगने के लिए भी आ जाए तब भी वो उसको रद्द कर देते हैं, हमसायगी के हुकूक भी अदा नहीं कर सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहां खुदा ताला ने उस नमाज का नक्शा खींचा जो दोनों जिहाद से आ रही है, ना हकूकुल्लाह को अदा कर रही है, ना हकूकुल इबाद को अदा कर रही है। और दर हकीकत ये एक ही चीज के दो नाम बन जाते हैं। यहां आकर ये मजमुल बहरैन हो जाती है नमाज। यानी इसको एक पहलू से कहा जा सकता है कि ये हुकूकुल्लाह है और एक पहलू से कहो तो हुकूकुल इबाद नजर आती है। तो फरमाया कि ये लोग खुदा की याद से गाफिल होकर नमाज पढ़ते हैं और जो खालिक की याद से गाफिल होकर नमाज पढ़े वो मखलूक की जरूरियात से भी गाफिल हो जाया करता है, वो मखलूक के हकूक भी अदा करने के अहल नहीं रहता। तो ऐसी नमाज तो बिल्कुल बेकार और बेफायदा है जो बरकतों की बजाय, जो सवाब की बजाय लानतों का मूजिब बन जाए। बस इस पहलू से जमात अहमदिया को अपनी नमाजों की हिफाजत करनी चाहिए और ये हिफाजत दो तरह से करनी होगी। एक इसके जाहिरी बर्तन की हिफाजत करनी पड़ेगी, एक उस रूह की हिफाजत करनी पड़ेगी जिसके बगैर नमाज बातिल हो जाया करती है।
ان دونوں پہلوؤں سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت گنجائش موجود ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ربوہ میں نماز کا وہ معیار نہیں رہا جو قادیان میں ہوا کرتا تھا، اور گھروں میں وہ تلقین نہیں رہی جس کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ نمازی پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں نماز کو قائم کرنے کا یہ گر بتایا گیا کہ حضرت اسماعیل کی مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ابن اسماعیل کی ایک بہت پیاری عادت تھی. وہ اپنے اہل کو نماز کی اور زکوٰۃ کی تعلیم دیا کرتا تھا اور بہت خدا کو پیارا لگتا تھا. کان عند رب ہی مرضیہ، اس کی یہ ادائیں اللہ کو بہت پسند تھیں کہ وہ ہمیشہ باقاعدگی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتا تھا. اس میں یہ نقطہ بیان فرمایا گیا کہ نمازوں کا استحکام اور نمازوں کا قیام گھروں سے ہوتا ہے شروع. چنانچہ اسی سورہ مریم میں چند آیات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، پہلے یہ مثال پیش کی گئی، پھر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بھی اپنے اہل کو نماز کا حکم دیا کر، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دو دفعہ کہنے سے پوری ہو جائے گی. گھروں میں اگلی نسلوں کو نماز کی عادت ڈالنا ہو تو مستقل مزاجی کے ساتھ یہ عادت اختیار کرنی پڑتی ہے. ایک دو دفعہ یا ایک دو دن یا ایک دو ماہ یا چند سالوں کا قصہ نہیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تو زندہ رہے، جب تک تجھ میں طاقت ہے، اس پر صبر سے استقامت اختیار کر جا، چھوڑنا نہیں اس عادت کو. چنانچہ صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ نمازوں کے متعلق وہ اپنے اہل و عیال کو تلقین کیا کرتے تھے اور کبھی کسی حالت میں بھی ترک نہیں کرتے تھے. بہت سی مثالیں میرے سامنے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو صحابہ اٹھا کر لے کے جایا کرتے تھے وہ ایسی باقاعدگی کے ساتھ یہ کام کرتے تھے کہ کبھی بھی غافل نہیں ہوئے. اور بڑے بڑے پیارے نظارے نماز پڑھنے والوں کو بھی نظر آیا کرتے تھے اور نماز پڑھانے والوں کے بھی. چنانچہ جن ماں باپ نے اس نصیحت پر عمل کیا اور اپنے گھروں میں نمازوں کی تلقین کو دوام کے ساتھ اختیار کیا، وہ یوں لگتا تھا کہ نمازیوں کی فیکٹریاں بن گئی. اور ان نسلوں میں آج بھی بکثرت نمازی نظر آتے ہیں جو دوسرے خاندانوں کی نسبت زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں. چنانچہ ان صحابہ کی اولاد جو اس عادت میں ایک نمایاں امتیاز اختیار کر گئے، وہ نسل بعد نسل نمازی بنتی چلی گئی. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ یعنی مرد جو تھے ان کے اندر تو خدا تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا مادہ پیدا کیا تھا، مگر بیویاں کمزور تھیں، یا آگے بچوں کی جہاں شادیاں ہوئیں وہاں بے نمازیوں کے خون آ کے مل گئے تو وہ پانی گدلا ہو گیا. تو ایسی مثالیں بھی ہیں کہ نمازی پڑھنے والوں کے نمازیوں کے خاندان یعنی باقاعدگی سے نماز پڑھنے والوں کے خاندانوں میں بے نماز آ گئے اور انہوں نے رفتہ رفتہ اس سارے پانی کو گدلا کرنا شروع کر دیا. لیکن جہاں ان کی شادیاں نمازیوں میں ہوئیں وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک مستقلاً قائم نسل ملی ہے جو نماز پر ہمیشہ قائم بھی رہتی ہے اور دائم بھی رہتی ہے، دوام اختیار کرتی ہے. وہم علی صلاتہم دائمون کا نقشہ کھینچتے ہیں وہ. اور اسی طرح بعض جگہ بے نمازی گھروں کی فیکٹریاں ملتی ہیں، یعنی جو وہاں سے پیدا ہوتا ہے بے نمازی پیدا ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ خدام الاحمدیہ یا انصار اللہ یا دیگر تنظیمیں ان لوگوں کو کس طرح سنبھالیں. میں نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم پہلی ذمہ داری بیرونی تنظیموں کی نہیں ڈالتا، پہلی ذمہ داری گھروں کی ڈالتا ہے. اور یہ بڑا گہرا حکمت کا نقطہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر گھر اپنے بچوں کی نماز کی حفاظت نہیں کریں گے تو بیرونی دنیا لاکھ کوشش کرے وہ اس قسم کے نمازی پیدا نہیں کر سکتی.
جو گھر کی تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. بس تمام گھروں کو میں یہ تلقین کرتا ہوں کہ وہ بڑی کوشش اور جد و جہد کے ساتھ نمازی پیدا کرنے کی کوشش کریں. جو نیک مثالیں ہمارے ماضی میں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. بہت سی مثالوں میں سے ایک میں مثال دیتا ہوں اپنے چھوٹے پھپھا جان حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایسا ان کو عشق تھا نماز سے، بلکہ نماز با جماعت سے، کہ لوگ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں مسجد میں نہ جانے کے بعض دفعہ بیماری کے عذر پر، لیکن وہ بیماری کے باوجود مسجد جانے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے. دل کے مریض ڈاکٹر نے بشدت منع کیا ہوا کہ حرکت نہیں کرنی، ایک ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے، وہ کرسی جس کے پہیے اپنے ہاتھوں سے گھماتا ہے مریض، وہ قریب کی مسجد میں یعنی مسجد تو وہاں نہیں تھی رتن باغ میں، لیکن باہر سین میں نمازیں ہوتی تھیں، وہ باقاعدہ اس کرسی پہ وہاں پہنچا کرتے تھے. اور جب مسجد دور ہو گئی تو اپنے گھر کو مسجد بنا لیا اور ارد گرد کے لوگوں کو دعوت دی کہ 5 وقت تم میرے گھر میں آیا کرو، اور مسجد کے جتنے حقوق ہیں ارد گرد لوگوں کے اوپر وہ سارے حقوق ادا کرتے تھے. یعنی جب انہوں نے مسجد کا اعلان کیا کہ میرا گھر تمہارے لیے مسجد ہے، تو پھر 5 وقت، صبح کے وقت بھی نمازی آتا تھا تو دروازے کھلے ہوتے تھے، رات کو عشاء کے لیے بھی آتا تھا تو دروازے کھلے ہوتے تھے، دوپہر کو بھی دروازے کھلے رہتے تھے، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان کے وضو کا بھی انتظام ہوتا تھا، ان کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی تھی. اس لیے کہ عشق تھا نماز با جماعت سے. وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی حالت میں بھی ان کی کوئی نماز بغیر جماعت کے صرف ہو. چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھی نماز کی بڑی پابندی عطا کی. یہ ایک نمونہ ہے، مگر ایسے قادیان والوں کو یاد ہوگا 1000 نمونے ان کی یادوں میں بس رہے ہوں گے. اتنا نماز کا شوق تھا اور اتنی گہری تربیت تھی نماز کی کہ قادیان کے پاگل بھی باقاعدہ نمازی ہوتے تھے. یعنی ایسے پاگل جو اور دنیا کی ہر ہوش گواہ بیٹھتے تھے، مسجدوں میں پہنچ جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ایسی عادت ان کی زندگی میں رکھ بس گئی تھی کہ وہ اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتے تھے. ایک راجہ اسلم صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بیچارے پاگل پن کی جب انتہا ہوئی تو وہ نکل گئے. ان کی نیکی کا غلبہ تھا، چونکہ پاگل پن میں جو بھی اندرونہ ہو وہ باہر آ جاتا ہے. تو وہ غالباً آخری اطلاع جو ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ روس کی طرف وہ تبلیغ کے ارادے سے نکل گئے تھے. پھر انہوں نے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، اللہ بہتر جانتا ہے ان پہ کیا بنی. لیکن پاگل پن کی انتہا میں بھی 5 وقت وہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے. تو خدا تعالیٰ نے جو عبادت کا قیام کی توفیق بخشی تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو، وہ اگلی نسل تابعین تک بھی بڑی شدت کے ساتھ جاری رہی ہے. اب ایک ایسی جگہ ہم پہنچے ہیں کہ جہاں تابعین اور تبع تابعین کا جوڑ ہے، اور اگر اس وقت ہم نے بشدت اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی تو خطرہ ہے کہ آگے بے نمازی نہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں. اس لیے غیر معمولی جہاد کی روح کے ساتھ ہمیں نماز کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ گھروں سے شروع ہوگا. اب جلسے کے ایام قریب آ رہے ہیں اور ربا کے گھروں کو خدا تعالیٰ ایک غیر معمولی حیثیت عطا کرنے والا ہے. وہ گھر جو نمازی گھر ہیں ان کا فیض دنیا کے کناروں تک پہنچ جائے گا. دور دور سے جو لوگ ان کے پاس آ کے ٹھہریں گے وہ اس سے نیک نمونہ پکڑیں گے، اور وہ گھر ان آنے والوں میں سے اگر کوئی بے نمازی بھی ہوگا تو ان کو بے نمازی بنا دیں گے. اور ایک اور بھی خطرہ ہے کہ اگر وہ گھر بے نمازی ہوں گے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ٹھہرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ان کی عادتیں بھی بگاڑ دیں، ان کو بھی نمازوں سے غافل کر دیں. تو ان کی بے نمازی حالت بھی زمین کے کناروں تک پہنچ سکتی ہے.
یعنی ایک طرف اللہ کی رحمتیں بے شمار حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری طرف ان رحمتوں سے محرومی کی بھی کوئی حد نہیں رہتی. تو خصوصیت کے ساتھ اپنے گھروں کو اس طرح بھی سجائیں. مہمان جب آتے ہیں تو ان کے لیے سجاوٹ کی جاتی ہے، ان کی گھروں کو زینت بخشی جاتی ہے. ایک خطبے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ربا کو ایک غریب دلہن کی طرح سجانا چاہیے، لیکن اصل مومن کی سجاوٹ تو تقوی کی سجاوٹ ہے، نماز کی سجاوٹ ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد میں یہی اشارہ فرمایا گیا کہ اصل زینت تو وہ ہے جو نمازوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. نمازیں سنوارو گے تو مسجدیں زینت اختیار کر جائیں گی. نمازیں اگر بغیر سنورے پڑھو گے، بغیر سنوارے پڑھو گے تو مسجد بھی تمہاری ویران ہو جائیں گی. تو گھروں کو زینت بخشو، مہمانوں کی تیاری کرو، اور اللہ کے ذکر کو گھروں میں بھی اس قدر بلند کرو اور بار بار بچوں کو یاد کراؤ کہ ہر گھر خدا کے ذکر کا گہوارہ بن جائے. اور ہر ٹھہرنے والا اگر وہ کمزور بھی ہے تو آپ کی مثال سے طاقت پکڑے اور ذکر کی عادت لے کر یہاں سے واپس لوٹے. جہاں تک نظری جائزہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمعے کے لحاظ سے بھی ربا کی پوری آبادی جمعے میں بھی حاضر نہیں ہوتی، کیونکہ ربا کی جو آبادی ہے وہ معلوم ہے، اس کی جتنے فیصد کو مسجد میں پہنچنا چاہیے اتنے یہاں نظر نہیں آتے. اس لیے ہمارا موازنہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، غیر سوسائٹیوں سے نہیں ہے. ہمارے معیار بہت بلند ہیں، ہماری ذمہ داریاں بہت وسیع اور بہت اہم اور گہری اور بھاری ہیں. اس لیے ان کی ادائیگی کے لیے ہمیں اسی قسم کی تیاریاں کرنی پڑیں گی. نماز کے بغیر، نماز کے قیام کے بغیر ہم دنیا کی تربیت کے اہل نہیں ہو سکتے. اس لیے جمعے کے اندر بھی نماز کی حاضری کو بڑھانا چاہیے، اور وہ بھی گھروں میں تلقین کرنی پڑے گی. صدران محلہ، زعماء، انصار اللہ وغیرہ، بجائے اس کے کہ صرف مسجدوں میں پروگرام بنائیں، اگر کوئی گھر نہیں آتے تو ان گھر والوں سے مل کر اور منت کر کے اور سمجھا کر ان کو کہیں کہ تمہارے گھر بے نور پڑے ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں. جو گھر ذکر الہی سے خالی ہے وہ ایک ویرانہ ہے، اور جس گھر میں بے نمازی پیدا ہو رہے ہیں وہ تو آئندہ نسلوں کے لیے ایک نحوست کا پیغام بن گیا ہے. اس لیے تم ہوش کرو اور سنبھالو اپنے آپ کو. تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہارا دین بھی سنورے گا. عبادت ہی میں سب کچھ ہے. عبادت پر قائم ہوگے تو خدا کے حقوق ادا کرنے والے بھی بنو گے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے بنو گے. تو یہ نصیحت جو ہے یہ گھروں کے دروازوں تک پہنچانی پڑے گی، اور بار بار فاصطبر علیہا کا نقشہ کھینچنا پڑے گا. یعنی جو بھی یہ عہد کرے کہ میں گھروں میں نماز کا پیغام پہنچاؤں گا اور گھر والوں کو تاکید کروں گا اور ہوش دلاؤں گا کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اس کو یہ نیت کرنی پڑے گی کہ میں استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام کروں گا. یہ کام مشکل ہے، کہنا تو آسان ہے، لیکن اس پر عمل بہت مشکل ہے. تو چند دنوں کے بعد غفلت انسان پر غالب آ جاتی ہے اور ایک انسان اس کام کو چھوڑ بیٹھتا ہے. اس لیے اگر نتیجہ حاصل کرنا ہے تو وہ اسی طرح ہوگا، فاصطبر علیہا کے مضمون کو پیش نظر رکھنا ہوگا. جب تک خدا تعالیٰ کی اس واضح تلقین کو ہمیشہ مد نظر نہ رکھا جائے کہ نماز کی تلقین میں صبر کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. اس وقت تک ہم اس اعلیٰ مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے. تو خصوصیت سے یہ دور جو ہے، یہ تھوڑا سا وقت آج اور جلسے کے دوران، اس میں بشدت ایسے ناصحین کی ضرورت ہے. ہمیں بکثرت ایسے ناصحین کی ضرورت ہے جو گھروں کے دروازے کھٹکھٹائیں اور ان کو ہوش دلائیں اور ان کو نماز کی تلقین کریں. اگر سارے ربا کے وہ بالغ مرد جو نماز پڑھنے کے اہل ہیں اور وہ بچے جن کو نماز پڑھانے کی تلقین فرمائی گئی ہے، وہ سارے مسجدوں میں پہنچنے شروع ہو جائیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں چھوٹی ہو جائیں گی اور فوری توجہ پیدا ہوگی ان مسجدوں کو بڑھانے کی. اور وسط مکانہ کا جو بابرکت دور ہے وہ ایک نئے سرے سے دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے
نماز کے ہم حقوق ادا کریں اور نماز پھر ہمارے حقوق ادا کرے، اور وہ تمام فیض جو نماز سے بنی نوع انسان کے لیے وابستہ ہیں وہ ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر